بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مکہ پاک میں موجود ہیں اور اس وقت ایک بڑے ہی پرسوز مقام پر، اسے کہتے ہیں مقبرہ بنو شبیکہ۔ اسلام کی تشریف آوری سے پہلے کفار جو ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ بیٹی ہوگی، بچی ہوگی تو کل کو اس کو وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا، اس کی شادی کرنی پڑے گی، اس کو سامان دینا پڑے گا، تو اس لیے وہ بچی کو باعث تان سمجھتے تھے۔ یہ سبحان اللہ ہمارا دین اسلام ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ عورت بھلے ماں ہو، بھلے بیٹی ہو، بھلے بہن ہو، بھلے بیوی ہو، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ الحمدللہ اسلام لانے سے پہلے کفار جو ہے وہ اس جگہ پر، یہ مقبرہ بنو شبیکہ، یہ زندہ بچیوں کے درگور کرنے کا قبرستان ہے، اور ہم نے یہاں کے جو مقامی ہیں اہل مکہ ان سے ہے، کیونکہ یہ بالکل آپ دیکھیں یہ حرم ہے، یہ مسجد حرام ہے، اور یہ بالکل اس کے ساتھ اتنی بڑی جگہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ تو انچ انچ کی قیمت ہے، تو اتنی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ اہل مکہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بلڈنگ بنانے کے لیے جب وہ ڈرل کرتے ہیں تو نیچے سے فریش بلڈ نکلتا ہے، تازہ خون نکلتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی بچیاں یہاں پر انہوں نے زندہ دفن کی ہوں گی کافروں نے۔ تو پھر یہاں کی گورنمنٹ نے اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ ایک اور زیارت یہاں پر میں آپ کو کرواتا چلوں۔ ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں، عورتوں کی عزت کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہمیں تعلیم دی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون حضرت بی بی سمیہ پاک رضی اللہ عنہ، یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یعنی بیٹا بھی صحابی ہے، شوہر بھی صحابی ہے، اور یہ خود بھی صحابیہ ہیں۔ کیسا پیارا خاندان ہے۔ اس خاندان کا واقعہ آپ پڑھیں تو خدا کی قسم خون کے آنسو بندہ روتا ہے۔ جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ بی بی سمیہ پاک رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو جہل بدبخت جو مکے کا بہت بڑا سردار تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، اس بدبخت نے کیا کیا کہ اس نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار بن یاسر کے والد ہیں، اس بدبخت نے انہیں پکڑا اور کہنے لگا کہ یاسر دین اسلام کو چھوڑ دو، تو نے یہ جو کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، ایک رب کی عبادت شروع کی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو جہل بدبخت نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں کے ساتھ باندھی اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگایا، حتیٰ کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ درمیان سے چیرے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی زوجہ حضرت بی بی سمیہ پاک رضی اللہ عنہ، اس بدبخت نے ان کو پکڑا، کہنے لگا کہ دین اسلام چھوڑ دو، اسلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ایک رب کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے، میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ اس بدبخت نے حضرت بی بی سمیہ پاک رضی اللہ عنہ کی پیشاب کی جگہ پہ نیزہ مارا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ والد بھی شہید ہو گیا، والدہ بھی شہید ہوگی۔ اس کے بعد اس بدبخت نے، خدا کی لاکھوں لعنتیں ہوں ابو جہل بدبخت پر، جو غزوہ بدر میں کتے کی موت مارا گیا، اس نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا، اوپر پتھر رکھ دیے کہ اے عمار دین اسلام چھوڑ دو۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پر،
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام نہیں چھوڑا، کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، اور محترم حاجیوں وہ جو کوئلے تھے وہ پانی نے نہیں بجھائے، بلکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کی کھال جل گئی اور آپ کے جسم کی چربی نے پگھل کر ان کوئلوں کو بجھایا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت ان کے جسم پر ایک ہی چادر تھی، جس طرح اس وقت ہمارے حاجی صاحب نے 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ لباس ہے، اللہ کے رسول کا یہ لباس ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے جسم پر صرف تہبند باندھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے کے سردار تھے، آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی پیٹھ دیکھی تو سفید داغوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے عمار، یہ تمہاری پیٹھ پر داغ کیسے ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہنے لگے، امیر المومنین، مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت آیا ہے۔ میرا والد شہید ہو گیا، میری والدہ شہید ہوگی، اور ابو جہل بدبخت نے مجھے کنوں پر لٹا دیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو آپ رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، حضرت عمار بن یاسر پہ رحم فرما، اے اللہ عمار بن یاسر کو بخش دے، اے اللہ یاسر کی والدہ پہ رحم فرما، اے اللہ عمار بن یاسر کے والد پہ رحم فرما۔ آج ہم ان بی بی سمیہ پاک رضی اللہ عنہ کے، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ادھر اس وقت ویڈیو میں بھی دیکھیں گے، یہ ایک آپ برجی نظر آ رہی ہے، اس برجی کے ساتھ چھوٹی سی قبر کی آپ کو نشان نظر آئے گا۔ یہ وہ برجی اور یہ قبر، یہ برجی کے ساتھ یہ آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، یہ قبر، یہ بی بی سمیہ پاک رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آئیے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے صدقے اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک بی بی سمیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ۔